بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک آؤٹ لک کے معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم۔ سلطان محمود غزنوی کی انصاف پسندی۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی سو رہا تھا کہ اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ پھر لاکھ چاہا مگر دوبارہ نیند نہ آئی۔ بستر پر تڑپتا ہوا کروٹیں بدلتا رہا۔ جب کسی طرح آنکھ نہ لگی تو خدا ترس بادشاہ کو خیال آیا کہ شاید کوئی مظلوم فریاد لایا ہے یا کوئی فقیر بھوکا آیا ہے۔ غلام کو حکم دیا، باہر جا کر دیکھو کون ہے۔ غلام نے باہر جا کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ واپس آ کر کہا، جہاں پناہ کوئی شخص نہیں۔ محمود نے پھر سوچا کہ سو جائے مگر نیند نہ آئی۔ وہی بے چینی اور گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ غلاموں کو دوبارہ کہا، اچھی طرح دیکھ کر آؤ کون ہے۔ غلام دوڑے، ادھر ادھر دیکھا اور واپس آ کر بولے، حضور کوئی نہیں ہے۔ سلطان کو شبہ ہوا کہ شاید غلام تلاش کرنے سے جی چراتے ہیں۔ غصے میں خود کھڑا ہوا اور تلوار ہاتھ میں لیے باہر آ گیا۔ بہت تلاش کی مگر کوئی شخص نظر نہ آیا۔ قریب میں ایک مسجد تھی۔ اس کے دروازے پر آ کر اندر کی طرف جھانکا تو آہستہ آہستہ کسی کے رونے کی آواز آئی۔ قریب پہنچ کر دیکھا تو ایک شخص فرش پر پڑا ہوا ہے۔ اس کا منہ زمین سے لگا ہوا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آہیں بھر رہا تھا اور چپکے چپکے کہہ رہا تھا کہ سلطان کا دروازہ بند ہے تو کیا سبحان کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ اگر محمود ولی سو رہا ہے آج نہیں، خدا کی ذات تو جاگ رہی ہے۔ محمود یہ سن کر اس کے بالکل قریب پہنچا اور بولا، محمود کی شکایت کیوں کرتا ہے؟ تو وہ ساری رات تیری تلاش میں بے چین رہا، بتا تجھے کیا تکلیف ہے۔ سن کر وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا اور پھوٹ پھوٹ کر روتا ہوا بولا، حضور ایک درباری کے ہاتھوں ستایا ہوا ہوں مگر اس کا نام نہیں جانتا۔ اس نے میری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ رات کو مستی کے عالم میرے گھر آتا ہے اور میری شریک زندگی کی عصمت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سن کر محمود کو مذہبی غیرت اور شاہی حمیت کے جوش سے پسینہ آ گیا۔ غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں بولا، جب وہ معلوم تمہارے گھر دوبارہ آئے تو مجھے اطلاع کرنا۔ اس شخص نے سلطان کو اطلاع دی اور پہرے داروں سے کہا کہ دیکھو یہ شخص جس وقت بھی آئے، خواہ میں سوتا ہوں یا جاگتا ہوں، فوراً اس کو مجھ تک پہنچا دو۔ اتنا کہہ کر محمود اندر آیا اور وہ شخص گھر چلا گیا۔
تیسری رات وہ شخص شاہی محل کے دروازے پر پہنچا۔ پہرے داروں نے اس کی شکل دیکھتے ہی سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سلطان جاگ رہا تھا، تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، چلو رات کو اس شکار کرنے والی لومڑی تک مجھے لے چل۔ یہ سن کر وہ شخص آگے ہو لیا اور سلطان اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر اس شخص نے سلطان کو وہ جگہ بتائی جہاں وہ ظالم شخص خزانہ کا سانپ بنا ہوا تھا اور سو رہا تھا۔ سلطان نے مڑ کر اس پر بھرپور ہاتھ سے حملہ کیا اور تمام فرش انصاف کا لالہ زار بن گیا۔ اس کے بعد سلطان مڑا اور مظلوم صاحب کو خانہ بلا کر فرمایا، اب تو محمود سے خوش ہو۔ یہ کہہ کر محمود نے مصلی منگوایا اور ایک طرف بچھا کر 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھی اور اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا، گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو لاؤ۔ اس نے سوکھی روٹی لائی۔ کھانے سے فارغ ہو کر سلطان نے اس شخص سے کہا، معاف کرنا، میں نے تمہیں کھانے کے لیے تکلیف دی، لیکن سنو، بات یہ ہے کہ جس روز تم ملے اور اپنا دکھڑا سنایا، اس وقت میں نے قسم کھائی تھی جب تک اس کے سر کو شانے سے جدا کر کے تمہارے گھر کو پاک نہ کر دوں، رزق حرام سمجھوں گا۔ پھر 2 رکعت نماز میں نے شکرانہ میں پڑھی، جس پر تم حیران ہو رہے ہوگے۔ لیکن سنو، اس شخص کے متعلق مجھے اندیشہ تھا کہ میرے بیٹوں میں سے کوئی ہوگا۔ میں اپنے دل میں کہتا تھا، میرے درباریوں میں اتنی جرأت نہیں ہو سکتی، وہ میرے مزاج سے واقف ہیں۔ ایسی حرکت صرف بادشاہ کی اولاد کی ہو سکتی ہے، کیونکہ عام طور پر یہ غرور کے نشے میں مست رہتے ہیں۔ چنانچہ میں تمہارے ساتھ یہاں اپنے کسی فرزند کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ جب میں نے صورت دیکھی تو معلوم ہوا یہ میرا فرزند نہیں، کوئی غیر شخص ہے، اس لیے میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔